حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑ لگاؤ اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے اور وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ دنیا کے اندر ہر مسلمان جتنے نیک اعمال کرتا ہے ان تمام نیک اعمال کا مقصود اور مطلوب صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا حصول ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر نیک اعمال کا مقصود و مطلوب اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو وہ انسان ناکام ہے اور وہ انسان خسارے میں ہے۔ ہر نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے جنت بتایا ہے۔ نمازیں پڑھو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ روزے رکھو تمہارے نام کا ایک اسپیشل دروازہ ہوگا، کہاں؟ جنت میں۔ زکوٰۃ دو، صدقہ و خیرات کرو، تمہارے نام کا اسپیشل دروازہ ہوگا اور تمہیں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ یہ ساری نیکیاں ان کے ساتھ جنت کا ذکر خصوصی طور پہ کیا جاتا ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے جس کا تذکرہ اور ذکر ہر نیکی کے ثواب کے طور پر کیا جاتا ہے؟ ہر نیکی کا ثواب ایک ہی بتایا جاتا ہے، جنت جنت جنت، اس طرح کے تذکرے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی تیار کردہ نعمت ہے کہ جس کا تصور بھی آج تک کوئی انسان نہیں کر سکا۔ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں آج تک کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں اور آج تک کسی کان نے وہ نعمتیں سنی نہیں اور آج تک کبھی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ اتنی عظیم جنت ہے۔ دنیا میں انسان بہت کچھ سوچ لیتا ہے اور بہت کچھ سن لیتا ہے، اور آج تو دنیا انسان کے دو ہاتھوں کی انگلیوں کے نیچے ہے، بہت کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن آج تک اس دنیا کی اندر رہنے والوں نے جنت جیسا حسین منظر نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ سوچا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی جنت ان کے تصور سے بھی اوپر والی چیز ہے، اور وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ یہ ایک روایت ہی اس کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ یؤتی
بِأَنْعَمَ أَهْلِ الدُّنْيَا فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، دنیا کا سب سے زیادہ ناز و نعمت والا بندہ قیامت کے دن لایا جائے گا، اور وہ سب سے زیادہ جو دنیا میں مال دولت اور روپے پیسہ والا ہوگا نا، اس کو لا کر اللہ تعالی جہنم کا ایک غوطہ دلوائیں گے، اس کو جہنم میں اس وجہ سے پھینکا جائے گا کہ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، لیکن وہ اسلام اور ایمان کی نعمت سے محروم تھا، تو اس کو جہنم کا ایک غوطہ لگوا کر میرے اللہ تعالیٰ باہر نکال کے پوچھیں گے، حل رأیت نعیما قط، مجھے یہ بتا کدی تو نے کوئی نعمت دیکھی ہے؟ یہ کس سے سوال ہوگا؟ جو دنیا کا سب سے زیادہ ناز و نعمت والا ہوگا، جس کی ساری زندگی خوشیوں اور آسانیوں میں گزری ہوگی۔ وہ جہنم میں ایک غوطہ کھا کر باہر آ کر کہے گا، لا واللہ یا رب ما رأیت نعیما قط، اے اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے، میں نے کبھی کوئی نعمت دیکھی نہیں۔ کون کہے گا؟ جو سب سے زیادہ ناز و نعمت والا ہوگا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ناز و نعمت والا بندہ جہنم کو ایک مرتبہ دیکھ کر سب کچھ بھول جائے گا، اور پھر وَيُؤْتَى بِأَبْأَسَ أَهْلِ الدُّنْيَا، دنیا کا سب سے زیادہ جو غریب الحال فقیر الحال پریشان بندہ ہوگا نا، جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، خوشیاں منانے کے لیے نہیں، کچھ نہیں تھا، صرف اسلام اور ایمان کی دولت اس کے پاس بہت موجود تھی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا ایک غوطہ لگا کر، اس کو جنت کا ایک غوطہ لگا کر باہر نکالیں گے، اور وہ کہیں گے حل رأیت بؤسا قط، بندے بتا کبھی تو نے کوئی دکھ دیکھا؟ یہ وہ بندہ جو دنیا کا سب سے زیادہ دکھی انسان تھا، کہ کیا تو نے کبھی کوئی دکھ دیکھا؟ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبْ، کہے گا اللہ تیرے رب ہونے کی قسم، مَا رَأَيْتُ بُؤْسًا قَطُّ، تیری جنت کی خوبصورتی کو دیکھ کر مجھے زندگی کے سارے ہی دکھ بھول گئے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری زندگی میں کبھی ایک دکھ بھی نہیں آیا ہے، ایک دکھ بھی۔ کون؟ جس کی ساری زندگی دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گزری، لیکن آج جنت کا ایک نظارہ کر کے وہ کہے گا مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں آیا۔ تو اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جنت ہی تیری ہے، ابھی تو اندر نکال جا کے باہر آ گیا، واپس آ گیا، جس کے دیکھنے سے سارے دکھ بھول جائیں، اس کے ملنے پر انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں خوبصورت گھر ہیں، محلات ہیں، پارکیں ہیں، علاقے ہیں، انسان کا دل خوش ہوتا ہے، خوبصورت مناظر دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سارے منظر اس کی ملکیت ہوں
تو پھر انسان کتنا خوش ہوگا۔ تو وہ جنت اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم جنت ہے، دنیا میں جتنے بھی تھک جاؤ اور جتنی مشکل بھی زندگی گزار لو کہ اسلام پر عمل کرنے سے مجھے یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، یہ مسائل ہیں، یہ تانے ہیں، یہ باتیں ہیں، دنیا ایسے کہے گی، وہ ساری باتیں آج برداشت کر لو، جنت کے ایک نظارے سے ہی وہ سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر آج آسانیاں چاہیں، آرام چاہا، نیند چاہی، پیسہ چاہا، دولت پسند کر لی، سود پہ ہی لینی گاڑی ہے چاہے سود پہ ہی لے لوں، گھر لینا ہے چاہے مجھے سود پہ لینا پڑے، میں نے یہ کام کرنے ہیں چاہے حرام کے پیسے سے کرنے پڑے، یہ لذت حاصل کرنی ہے چاہے گناہ کے ساتھ کرنی پڑے، تو آج اگر وہ ساری لذتیں لے لیں تو جہنم کے ایک غوطے سے ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، اور جنت کے ایک غوطے سے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، یعنی اس کے بعد معاملہ بدل جائے گا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی تکلیف برداشت کر لیں، دنیا کی باتیں برداشت کر لیں، دنیا کے دکھ برداشت کر لیں۔ دنیا کا سب سے بڑا دکھی انسان بھی قیامت کے دن صرف ایک نظارے کے ساتھ ہی خوش ہو جائے گا، اور اگلی زندگی تو ہمیشہ خوشیوں کی گزرے گی، لیکن وہ عظیم جنت ملے گی کیسے؟ یہ حاصل کیسے ہوگی؟ اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ کچھ تو ایسے خوش قسمت ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت دے دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اتنے کامیاب، اتنے کامران ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، میرے رب ان سے پوچھیں گے ہی نہیں کہ بتا تو نے زندگی کیسے گزاری، تیری جوانی کیسے ہوئی، تیرا بڑھاپا کیسے ہوا، تو نے کمایا کہاں سے، تو نے کھلایا کہاں سے، تو نے کہاں صرف کیا، کچھ نہیں پوچھے گا۔ وہ آئے گا اور سیدھا اس کے ہاتھ میں جنت کا پروانہ اور ٹکٹ دیا جائے گا، اور وہ واپس جا کے کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، آؤ آؤ دوڑو میرا یہ نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے حساب کے وقت یہی دے گا۔ جس طرح بچہ نا، چھوٹا بچہ جب اس کی پروگریس رپورٹ ملتی ہے، اس کا رزلٹ کارڈ ملتا ہے، تو گھر میں آتا ہے، اگر A+ گریڈ ہو اور اچھے نمبر ملے ہوں تو گھر میں وہ بھاگا دوڑا آتا ہے، اور جب گھر کے اندر بڑا بھائی آتا ہے تو کہتا ہے ٹھہرو میں آپ کو دکھاتا ہوں، اندر سے جا کے کھینچ کے لا کے ان کو دکھاتا ہے یہ میری رپورٹ ہے۔ والد آتا ہے تو پھر دکھاتا ہے، ماں آتی ہے پھر دکھاتا ہے، حتیٰ کہ رشتہ دار آتے ہیں پھر بھی ان کو دکھاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن جنتی جب اس کو جنت کا پروانہ مل جائے گا، قرآن کہتا ہے وہ نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کے پیچھے دوڑے گا، ہاؤم اقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، میں کامیاب ہو گیا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب کے وقت ایسا ہی عمل ہوگا۔ وہ کس کا ہوگا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں سویا ہوا، مجھے سوتے ہوئے ایک اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، اور انبیاء کا خواب اسی طرح وحی ہوتا ہے جیسے بیدار ہوتے آسمان سے وحی آتی، یعنی آپ کی نیند اور آپ کی بیداری کی کیفیت ایک ہے، نیند میں بھی وحی آتی ہے اور بیداری میں بھی وحی آتی ہے، خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ آپ کی اور ہماری نیند کا فرق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ سے ہمارے جیسے نہیں ہیں، انسان ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جیسے یا ہم ان جیسے نہیں، تصور بھی نہیں ہو سکتا، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے کہ ہر لحاظ سے ہمارے جیسے، گناہ ہے، نہیں ہو سکتا۔ ہم سوئیں، ہماری کیفیت یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ چلتا، اور آپ کو بھی ایسے ہی ہوگا کہ دائیں کروٹ ہے کہ بائیں ہے،
ہاتھ کہاں ہے، پاؤں کہاں ہے، چہرہ کہاں ہے، کون آیا کون گیا، کیا پوچھا کیا بتایا کیا کہا، کچھ علم نہیں۔ لیکن قربان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جب آپ سوتے ہیں عینا یتنامان ولا ینام قلبی، فرمایا آپ نے میری آنکھیں تو سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے، مجھے سارے حالات کا علم رہتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ تو آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ انبیاء علیہم السلام آپ کے اوپر پیش کیے گئے، لیکن بعض انبیاء کی قوموں کی حالت بڑی پتلی تھی۔ بعض نبیوں کے ساتھ 2 آدمی، بعض کے ساتھ 5 آدمی، بعض کے ساتھ 10 آدمی۔ اب دیکھیں ہماری محنت بہت تھوڑی ہے، لیکن ابھی بھی 50 افراد تو موجود ہیں نا، کچھ 60 افراد موجود ہو سکتے ہیں، لیکن اس پیغمبر کا حوصلہ دیکھو، ساری زندگی کھپا دی۔ کیا ان کے دلائل میں کمی تھی یا ان کے طرز بیان میں کمی تھی؟ نہیں، اس قوم کی خباثت اپنے عروج پر تھی کہ 1 معنی کبھی 2 معنی کبھی 4 معنی کبھی 6 معنی، بس اچانک آپ کے سامنے بہت بڑا لشکر آیا تو آپ نے ایسے دیکھا جیسے آسمان کے کنارے جو ہیں وہ بھر دیے گئے ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا یہ تو میری امت ہے نا؟ تو کہا گیا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، بڑی کثیر تعداد میں وہ جنت میں جائے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد ایک اور لشکر مجھے پیش کیا گیا، دکھایا گیا، جو اس سے بھی بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا۔ دوسروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اگلا لشکر اس سے بھی بہت بڑا تھا۔ تو مجھے کہا گیا آپ کی یہ امت ہے جس نے جنت میں جانا ہے، اور آگے بتایا گیا ان میں 70,000 ایسے ہیں جو بغیر حساب کی جنت میں چلے جائیں، 70,000 ایسے ہیں جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ وہ 70,000 کون ہیں؟ آپ نے ان کی یہ صفات بتائیں، ہم الذین لا یرکون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ پہلی صفت یہ ہے لا یسترکون، جو دم کرواتے نہیں ہیں۔ دم کیوں نہیں کرواتے؟ دم پر ایمان نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ دم کروانے سے شفا ملتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ پر اتنا توکل کرنا ہے کہ میرا رب ویسے ہی شفا دے تو دے، ورنہ میں نے دعا کروانی نہیں، دم کروانا ہی نہیں۔ ولا یکتوون، اور وہ داغتے نہیں ہیں۔ عرب کے اندر اس زمانے میں کسی بھی زخم کے خون کو روکنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوہے کو گرم کر کے تپا کے اس زخم پہ لگایا جاتا، اس کو داغنا بھی کہتے تھے، تو وہ ڈمپ کرنا بھی کہتے تھے۔ تو وہ داغتے نہیں ہیں، اس طرح اپنا علاج نہیں کرتے۔ اور تیسری صفت یہ ہے وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور وہ بری فال نہیں نکالتے۔ بری فال جو ہمارے یہاں بڑی عام ہے، کیا ہے؟ اوہ بس واپس چلیں، ہمارا راستہ کالی بلی کاٹ گئی، اب تو خیر نہیں ہے، یہ بری فال ہے۔ ان کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے۔ بری فال کیا ہے؟ آج کوا آ کے بیٹھ گیا ہے، بس الو آ کے بیٹھ گیا ہے، بس آج یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے ایمان کو کمزور ایسا نہیں کرتے۔ ولا یتطیرون، اور وہ بدفالی نہیں کرتے، تو پھر کیا کرتے؟ وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں کہ نفع کا مالک نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ اگر وہ چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو، ساری دنیا فائدہ دینا چاہے، وہ نقصان دینا چاہے، تو بات اسی کی چلے گی، دنیا کی نہیں چلے گی۔
اور اگر وہ فائدہ دینا چاہے، ساری دنیا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، جن میں یہ 4 صفات ہیں۔ دم نہیں کرواتے، داغتے بھی نہیں ہیں، اور وہ بدفعلی بھی نہیں نکالتے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس طرح کے 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں، بغیر حساب کے۔ 70,000 تو بڑے تھوڑے ہیں یار۔ ہماری مسلمانوں کی آبادی کتنی آج کل؟ 1.5 ارب، چلو 1.25 ارب لا لو۔ اس وقت ہے نا تے پہلا تے بعد چوں ان اتنے افراد میں 70,000 کیا ہوگا؟ 70,000 تو بہت تھوڑے ہیں کہ نہیں؟ پچھلی کتنی امت گزر چکی، 1450 سال تقریباً ہو چلے، تو اتنے اور ابھی کب تک رہیں گے؟ تو 70,000 کیا چیز ہے، یہ تو بہت ہے تھوڑے۔ قربان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحیم و کریم پیغمبر علیہ السلام نے کہا یہ 70,000 کا اتنا پروٹوکول ہوگا، اتنا پروٹوکول ہوگا۔ دنیا میں کبھی کوئی بادشاہ کسی دوسرے ملک میں آئے تو اکیلے ہی آ جاتا ہے؟ اکیلا آتا ہے؟ کوئی سردار اکیلا آتا ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ 2 4 5 6 ہوتے ہیں نا۔ اصل تو وہی ہوتا ہے، لیکن اسی طرح کی ساری سہولتیں ساتھ والوں کو بھی مل جاتی ہیں، اسی طرح کا پروٹوکول ساتھ والوں کو بھی۔ فرمایا یہ 70,000 اللہ کے اتنے پیارے ہیں، ایک ایک کے ساتھ 70,000 ویسے ہی چلا جائے گا۔ 4 ارب 90 کروڑ بندے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ اصل بغیر حساب کے جانے والے 70,000 ہیں، لیکن ان کا مقام یہ ہے، ان کی اہمیت یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ ایک ایک بندہ اپنے ساتھ کتنے لے کر جائے گا؟ 70,000 بندے اس کے ساتھ ویسے ہی بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اچھا وہ 70,000 جو اس کے ساتھ جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ ان کی بھی تو کوئی کیٹیگری ہونی چاہیے نا۔ جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، جو ان کا تعاون کرنے والے ہوں گے، کہ میں تو کمزور ہوں، دم کروا لیتا ہوں کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن جو دم نہیں کرواتا ہے میں اس کا خیال بھی رکھتا ہوں، اس سے محبت بھی کرتا ہوں۔ میں تو ذرا کمزور ہوں، لیکن وہ آدمی یہ کام کر رہا ہے میں اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں، تو قیامت کے دن میں بھی اس کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا۔ تو 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں جائیں۔ اور جنت کے اندر بھی نا درجات ہیں، جنت کی بھی آگے کیٹیگری ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کے اعلیٰ درجوں کی سوچیں۔ دنیا میں بندے کے پاس اختیار ہو کہ آپ نے 10 مرلے والا گھر لینا ہے یا 1 کنال کا یا 20 مرلے 30 مرلے کا، تو کیا کہے گا؟ چل 5 مرلے والا دے دیو۔ جتنا ہو سکے وہ بڑا گھر لے گا، جتنا ہو سکے خوبصورت لے گا، جتنا ہو سکے اعلیٰ لینے کی کوشش کرے گا نا۔ تو جنت میں بھی ایسی کرنی چاہیے۔ جنت کی باری ہماری سوچ بھلا کیا ہوتی ہے؟ چلے جائیے صحیح، پاویں دوسرے پاس چکر لا کے چل جائیے، نہیں، بس ہے کہ پاویں تھوڑی جی لب جائے صحیح، کوئی ایسی سوچ مت رکھو۔ یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس پاس ہو جائیں، چاہے رہتی پاس ہی ہو جائے، بس پاس ہو جائے، نہیں، یہ سوچ رکھیں کہ سب سے اعلیٰ جنت ہمیں عطا کی جائے، اس کے لیے کوشش کرو گے تو یقیناً ملے گی، اور اگر کمی بھی ہو گئی تو اعلیٰ نہ صحیح تو چلو تھوڑی سی ادنا تو مل ہی جائے گی نا۔ اور اگر ہماری کوشش ہی 30-33 نمبر لینے کی ہوئی اور اس میں بھی کمی ہو گئی تو پھر کدھر جائیں گے؟ کوشش یہ ہو کہ ہم نے 100 میں سے 100 لینا ہے۔ 100 نہیں آئے گا، 90 تو آئیں گے نا، 90 نہیں آئیں گے، 80 تو آئیں گے نا۔
80 نہیں آئیں گے 70 تو کہیں گئے ہی نہیں نا, تو 65 تو واٹتے ہوئے نا. یہ پکی بات. سوچ بڑی رکھیں, اعلیٰ جنت کے حصول کے لیے محنت کریں, اور وہ بڑا مشکل نہیں ہے. میں 7-8 باتیں آپ کے سامنے رکھوں, بڑی آسان ہے, جس کے ساتھ جنت کے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں اور بڑے آرام سے مل جاتی ہے وہ جنت. ان میں سے پہلی بات, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے تمام افراد جو یہاں موجود ہیں مسلمان بھی ہیں, مومن بھی ہیں, ایمان ہے, اسلام ہے, کوئی غیر مسلم یہاں موجود ہی نہیں الحمدللہ. اللہ نے سب کو اسلام اور ایمان کی دولت دی. فرمایا جنت کے اندر جنتی دوسرے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین پہ بیٹھا انسان آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کو دیکھتا ہے نا, بہت اونچے اور بہت دور. اسی طرح جنتی بھی درجات کی تبدیلی کی وجہ سے بہت اونچے چمکنے والے محلات کو دیکھیں گے اور ان کے اوپر والے درجات کو دیکھیں گے. یعنی جنتیوں میں بھی بہت فرق ہوگا. کچھ جنتی ایسے جیسے زمین پر ہیں, اور کچھ جنتی ایسے جیسے آسمانوں کے ساتھ لگے ہوئے, یعنی بہت اونچے ہو گئے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے, اے اللہ کے نبی علیہ السلام, اتنے جو اونچے ہیں وہ تو نبی ہو سکتے ہیں, وہ تو رسول ہی ہو سکتے ہیں. آپ نے فرمایا بلا, ہاں یہ بات تو ہے کہ اتنا اونچا درجہ جنت میں انبیاء اور رسل کا ہوگا, لیکن والذین آمنوا باللہ ورسولہ, اور وہ لوگ بھی اتنا عظیم درجہ پا لیں گے جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ مضبوط ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ درجہ دے دیں گے. پھر آپ نے ایک اور جگہ پہ یہی بات بتائی, تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جن کا ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا مضبوط ہوا وہ اسی طرح اونچے درجات میں ہوں گے. اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضی اللہ عنہما منہم وَأَنْعَمَا, فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں وہ عظیم درجات والوں میں ابو بکر بھی شامل ہیں, عمر بھی شامل ہیں, اور ان کی کیا ہی بات ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے لیے صرف جنت نہیں, جنت کے وہ درجات جو سب سے اونچے ہیں, جہاں انبیاء اور رسل ہیں, ان کے قرب و جوار میں جتنے عظیم مومنین کو مقام ملنا ہے, ان عظیم مومنین میں ابو بکر و عمر بھی شامل ہیں رضی اللہ عنہ. اب اگر کوئی ان کو برا بھلا کہے تو وہ اپنی آخرت کی خیر منائے, ان کا کچھ نہیں جائے گا, ان کی تو جنت پکی ہوگی. اور پھر یہ بات سمجھنے والی ہے, ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نمازیں کتنی پڑھتے تھے, فرض کتنی تھی, 5, تو وہ تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. روزے کتنے فرض تھے, 30 ان کے اوپر, وہ تو ہم بھی رکھ لیتے ہیں. زکوٰۃ کا نصاب ان کا اور ہمارا ایک ہی تھا نا, صدقہ و خیرات کا بھی, یعنی بنیادی چیزیں تو برابر تھیں, لیکن وہ اس قدر مقام کیوں حاصل کر سکے. اور صحابہ میں سے بھی ان کا جو مقام ہے وہ اتنا زیادہ کیوں ہوا, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کا ایمان اس درجے کا تھا کہ جو بہت ہی قابل تعریف تھا. ایمان, ہمارا بھی ایمان ہے, لیکن چیک کیجئے گا ہمارے سامنے بات آ جائے, حدیث آ جائے, مسئلہ آ جائے, ہم سوچنے لگ جاتے ہیں, سائنس کو دیکھتے ہیں, ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں, میڈیکل کو دیکھتے ہیں, دنیا کیا کہتی ہے, دنیا کیا کہے گی, دنیا کیا سوچے گی, ساری باتیں. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے معراج کی رات نبی علیہ السلام ہو کر آئے, آ کے بتایا میں راتوں رات بیت المقدس گیا, اس سے پہلے فرمایا میرا پیٹ چاک کیا گیا, سینے کو چاک کیا, میرے دل کو باہر نکالا, زمزم سے دھویا, پھر اندر رکھا, ہاتھ پھیرا, صحیح ہو گیا. یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ نہیں ہے.
مکے سے نکلے بیت المقدس تک پہنچے، راتوں رات 1 مہینہ جانے کا سفر ہے، پھر میں واپس بھی آ گیا، 2 مہینے کا سفر رات کو طے کر لیا، عقل میں آنے والی بات ہے؟ نہیں۔ میں آسمان پہ گیا اور واپس آ گیا اور 7 آسمان کی سیر کر کے واپس آیا، عقل میں آنے والی بات ہے؟ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے بتا دیا، ابو جہل اینڈ کمپنی نے سنا، کہا ہو اب تو بات بن گئی۔ کیا بات؟ اب تو لوگوں کو ان سے دور کرنے کا معاملہ تو آسان ہو گیا، یہ تو ہر ایک کی عقل میں آتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب ایک بات میں غلط ہوئے تو باقی ساری باتوں میں غلط۔ وہ بھاگے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر کہنے لگے، ابو بکر مجھے یہ بتا، اگر کوئی بندہ کہے میں رات کو یہاں سے نکلا اور میں سیدھا بیت المقدس میں پہنچ گیا اور راتوں رات واپس آ گیا، 2 مہینے کا سفر 1 رات میں کر لیا، عقل مانتی؟ فرمایا نہیں۔ آسمان پر پہنچ گیا اور آسمان سے پھر میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا، تو کیا عقل میں آتی ہے بات؟ کہتے ہیں نہیں۔ ہاں تو ہم بھی تو تمہیں یہی کہتے ہیں نا کہ جس کے پیچھے تو لگا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جس کے پیچھے تو لگا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اچھا میرے نبی علیہ السلام نے ایسے کہا ہے؟ ہاں تو اور کیا، یہ غلط بات اور گپیں وہی فرماتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہے، کہا پھر اللہ کی قسم جو کہا سو حق کہا، جو کہا سو سچ کہا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہمیں بھی جنت کے عظیم درجات کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ایمان کی مضبوطی یہ اولین شرط ہے رفع درجات کے لیے۔ جنت میں اعلیٰ درجہ اسی کا ہے جس کا ایمان مضبوط ہے۔ آپ نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو اس میں شامل کیا، وجہ ان کے ایمان کی مضبوطی تھی۔ دوسری وجہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، فرمایا کھڑا ہونے سے ڈر یہ لگا کہ میں اس کو کیا جواب دوں گا، میرے تو پلے ہی کچھ نہیں، میں کیا اس کے سامنے منہ دکھاؤں گا، اور اس نے یہ سوچ کر اپنے گناہوں کو روک لیا، بس آج کے بعد گناہ نہیں۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ پکا ہو گیا۔ اور صرف ایک نہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، 2 جنتیں اور بھی۔ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے اللہ 2 جنتیں عطا کر۔ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ، جو اپنے رب سے ڈر گیا ان کے محلات جنت میں بنا دیے گئے، اور ان محلات کے اوپر بھی محلات بنا دیے گئے ہیں، محلات ہی محلات ان کے لیے تیار کر دیے گئے۔ جو اپنے اللہ سے ڈر گیا، تو اللہ کا خوف، تقوی، اللہ کا ڈر، یہ انسان کی جنت میں اعلیٰ درجات کی ضمانت ہے، اس کی وجہ سے اعلیٰ درجات۔ اب اس ڈر اور خوف کا ایک عملی نمونہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے۔ یہ جو ڈر ہے نا، میں اللہ کو بڑا ڈرنا، منتے بڑا خوف آندا ہے، لیکن نماز کوئی نہیں پڑھنی، جھوٹ کوئی نہیں چھڑنا، وعدہ کوئی نہیں پورا کرنا، حق کسی کا نہیں دینا، لیکن مجھے اللہ سے ڈر بڑا لگتا ہے، یہ بدماشی ہے، یہ ڈر نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ بس یہ ایسی سے کدی کسی نے کچھ کیا ہی نہیں تو چھڑنا کسی نے بھی نہیں، یہ بدماشی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے
لازمی طور پر وہ سارے نیک عمل کی پابندی کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور جو گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، سمجھ لو اس کی زبان جھوٹ بولتی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر موجود نہیں ہے. تقویٰ کی نشانی یہ ہے نیکی کرے اور گناہ سے بچے، یہ تقویٰ ہے. نیکی نہ کرے، گناہ سے نہ بچے اور کہے مجھے ڈر بڑا ہے، یہ کوئی ڈر نہیں، بالکل جھوٹ ہے. آج دیکھ لیجئے گا کتنے لوگوں میں تقویٰ ہے. یہ تقویٰ صرف ظاہری ٹوپی لے لینے یا رومال لے لینے یا اپنے آپ کو نیک کہلوانے سے تقویٰ نہیں آتا. تقویٰ اس کی زندگی بتائے گی. نیکی کر رہا ہے اور خوب کر رہا ہے اور گناہ سے ڈر رہا ہے اور خوب ڈر رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے. نیکی کا ٹائم ہوا نہیں کیا، گناہ کا وقت ہوا کر بیٹھا اور پھر کہے میرے دل میں اللہ کا بڑا تقویٰ اور ڈر ہے، بالکل غلط بات ہے. اللہ کا خوف پیدا کیجیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کیجیے اور وہ ڈر ہمیں نیکی پر لگائے اور گناہ سے روکے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سوئے ہوئے، مسند احمد کی روایت ہے. میں نے آپ کو جیسا پہلے بتایا کہ آپ پر وہی بیداری میں بھی آتی ہے، سوتے بھی آتی ہے. بیداری میں تو آپ نے سنا ہے خواب جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے، سوتے ہوئے آتی ہے. آپ نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے سوتے ہوئے خواب کے اندر اپنے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. نبی علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب کے اندر کیا. ظاہر جاگتے ہوئے تو نہیں کر سکے لیکن خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا. کہتے ہیں فی احسن صورہ، سب سے خوبصورت ترین چہرہ میرے اللہ کا تھا، میں بیان ہی نہیں کر سکتا کتنا پیارا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر میری کمر پہ ہاتھ رکھا نبی علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ کی ہاتھ ہتھیلی کی ٹھنڈک مجھے آگے سینے تک محسوس ہوئی اور میرا دل روشن ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ جو اعلیٰ فرشتوں کی جماعت ہے یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں کیوں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ کفارات کے بارے میں اور درجات کی بلندی کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں. یعنی فرشتوں کا آپس میں تکرار ہو رہا تھا کہ کس عمل کی وجہ سے گناہ زیادہ معاف ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ عمل کرے تو بڑے ہی معاف ہوں، کہتے نہیں یہ کرے تو اس سے بھی زیادہ ہوتے. تیسرا کہتے نہیں یہ کر لے تو پھر تو سارے ہی چلے جاتے. چوتھا فرشتہ کہتے نہیں یہ کر لے تو اس سے بھی زیادہ ہو جاتے. آپس میں ان کا اختلاف ہو رہا تھا کہ گناہوں کو سب سے زیادہ مٹانے والی چیز کیا ہے. اور دوسرا آپس میں یہ اختلاف ہو رہا تھا کہ درجات، جنت کے اعلیٰ محلات کے لیے کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے درجے بڑے بلند ہوتے. یہ اس وجہ سے بحث کر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے نبی علیہ السلام بتائیں کہ پھر کفارات کیا ہیں اور رفع درجات کیا ہیں. اس وقت آپ نے جو درجات کی بلندی کی بات کی، آپ نے 3 باتیں فرمائی. اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطی الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. پہلا کام، ناپسندیدہ جگہوں پر پانی وضو کا خوب پہنچانا یہ مشکل عمل تو ہے لیکن اس کی وجہ سے اللہ درجات بڑے بلند کرتے ہیں. یہ آج کل کا موسم بھی ہے، مسجد میں پانی ٹھنڈا ہو گیا، گرم ملا نہیں، ٹھنڈ بھی بڑی لگ رہی تھی اور اس وقت پھر پورے ہی بازو دھونے آخر تک اور پورا چہرہ اچھے طریقے سے دھونا یہ مشکل لگ رہا تھا. لیکن جس نے ٹھنڈک کی پرواہ نہ کی، ایک ہوتا ہے ڈر ڈر کے وضو کرنا، بس ہاتھ پھیرن کی کوشش کرنا، ہو تو جائے گا، لیکن ایک ہے کہ خوب اچھے طریقے سے کر رہا ہے، ٹھنڈک برداشت کر رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مشقت اٹھانا پڑ رہی ہے. اسباغ الوضوء علی المکارہ، اس موقع پر جو خوب اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بہت بلند کر دیتے.
اور دوسرا وکثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھا کے جانا، یہ بھی انسان کے درجات کو بہت بلند کر دیتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ قاری صاحب مسجد ذرا 5 منٹ دے فاصلے تے ہے، اسی گھر ہی نماز پڑھ لی دی ہے، اسی دفتر چی نماز پڑھ لی دی ہے، ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہونا نہ ہونا تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ثواب تیرا رہ جائے گا۔ مسجد کی طرف جو چل کے جانا ہے، نماز کا تو ایک الگ مقام ہے، آنا جانا، نماز تو اپنی جگہ پہ الگ ہے، صرف آنے جانے کی وجہ سے جو تیرے درجات کی بلندی تھی وہ تو ختم ہو گئی، اور جو گناہوں کا کفارہ تھا ختم ہو گیا۔ بنو سلیمہ ایک قبیلہ تھا، بنو سلیمہ مدینے کے باہر والے کنارے پر رہتے تھے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں کچھ لوگوں کی جھونپڑیاں پنڈوں تو باہر ہوندیاں ہیں، فصلوں کے پاس ہوتی، تو اسی طرح مدینے کے کنارے پر رہتے تھے۔ تو مسجد نبوی کا ساتھ والا گھر خالی ہو گیا، کسی نے بیچنے کے لیے لگا دیا۔ بنو سلیمہ کو پتہ چلا، وہ جلدی جلدی آئے کہ ہم یہاں سودا کر لیں اور یہ پلاٹ خرید لیں تاکہ مسجد کے بہت ہمسائے بن جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ وہاں سے چھوڑ کر یہاں آنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، اپنے علاقے میں رہو، اپنے محلے میں رہو، اپنے گھروں میں رہو۔ ارے تمہیں کیا پتا کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ایک ایک قدم پر تمہیں کیا ثواب ملتا ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو کبھی بھی تم مسجد کے قریب تک نہ آؤ۔ ہاں، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دور سے مجھ سے نہیں آیا جائے گا تو نہ آنے سے تو بہتر ہے کہ قریب لے لے، لیکن اگر وہ آ سکتا ہے تو پھر تو اس کی قسمت کے کیا کہنے، نماز تو پڑھ ہی لینی ہے۔ جو آنے جانے کا ثواب ہے وہ قریب والے کو نہیں مل سکتا، وہ قریب والے کو نہیں مل سکتا۔ وہ کیا ہے؟ اس کے ایک قدم کے بدلے میں ایک گلی کا فاصلہ ہونا، ایک گلی کا جو عمومی گلی ہے کچھ 100 فٹ کی تو ہوگی نا، چھوٹی سے چھوٹی گلی 100 فٹ کی تو ہوگی، تو 100 فٹ میں 100 قدم چل گئے، 100 قدم، ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی دیتے ہیں، ایک گناہ معاف کرتے ہیں اور ایک درجے کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو 5 نمازوں کے وقت 500 قدم بھی ہو جائیں، حالانکہ معمولی بات ہے، 500 قدم بھی ہو جائیں تو 500 روزانہ کی نیکیاں لکھی جائیں گی اور اتنے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اتنے درجات جنت کے اندر بلند کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہ ہے قاری صاحب ایسی دیکھا نماز کا ٹائم لنگ گیا، چل گھر ہی پڑھ لینے۔ ارے جماعت گزری، یہ جانے والا ٹائم تو نہیں گزرا۔ یہ ہماری سستیاں ہیں نا، میرے سمیت سبھی کے اندر یہ پائی جاتی، بس جماعت ہوگی، بس رہنے دے، ان گھر ہی پڑھ لینے۔ نہیں نہیں نہیں، مسجد کی طرف جاؤ۔ تیسری بات وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنے سے اللہ تعالیٰ درجات کو بڑے بلند کرتے۔ لیکن ہماری کیفیت یہ ہے، جانا مسجد میں سب سے لیٹ ہے، جب 1 منٹ رہتا ہو تب پہنچنا ہے، اور نکلنا سب سے پہلے ابھی قاری صاحب سلام پھیر کے پیچھے منہ کریں گے اور 7-8 دروازے تک پہنچے ہوں گے۔ نہیں، ایسا نہیں، وہاں بیٹھو، اذکار کرو، تلاوت کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اور اگر یہی عمل مسجد میں جانے والا جمعے والے دن ہو جائے، یہ بڑی عظیم روایت ہے، بڑی عظیم روایت ہے، ابو داود کے اندر عظیم روایت، انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اور یقین جانیے بسا اوقات لوگ پوچھتے ہیں قاری صاحب واقعتاً صحیح روایت ہے، یہ پوچھتے واقعتاً صحیح روایت؟ ہاں، اصل میں نا اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت سے پیار ہی بڑا ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور وہ اتنا بڑا بادشاہ، اس کے خزانوں میں کمی بھی کوئی نہیں ہے۔ من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ودنا ومشى ولم يركب ولم يلغ لغوة كتب له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها۔
اللہ اکبر. جس نے جمعے والے دن اچھے طریقے سے غسل کیا, وقت سے پہلے گیا. وقت سے پہلے ہمارے ہاں بعض لوگوں کے ذہن میں ہے وقت اس وقت ہوتا ہے جب پہلا خطبہ ختم ہو جائے, عربی والا خطبہ اصل وقت. نہیں, خطبے ہوتے ہی 2 ہیں, اور امام کے منبر پر آنے سے پہلے پہنچنا ضروری ہے. مؤذن کے اذان شروع کرنے سے پہلے مسجد میں پہنچنا ضروری ہے, فرض ہے, ضروری ہے. ہمارے ہاں قاری صاحب بیچارے جب جمعہ شروع کرتے ہیں تو 15-20 بندے ہوندے ہیں, جب ختم کرتے ہیں تو کتنے ہیں؟ 800 بندہ آیا سی, 900 بندہ آیا سی. حقیقت ہے, ایسا ہوتا ہے. سبھی لیٹ ہوتے ہیں, آغاز میں کچھ بھی نہیں ہوتا, بعد میں پوری مسجد بھر جاتی. ثواب تو ہوگا ان کو, لیکن جو اصل جمعے کا ثواب جو میں اس حدیث میں بتانے والا ہوں بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. من غسل واغتسل, جس نے غسل کیا اور خوب اچھے طریقے سے کیا, خوب صفائی کی. وبکر وابتکر, اور پہلے گیا اور خوب پہلے گیا, یعنی مؤذن کے اذان کہنے سے پہلے پہنچا. یہ آخری ٹائم تھا مؤذن کا اذان کہنا, یہ آخری ٹائم تھا, اس سے پہلے گیا. ومشا ولم یرکب, پیدل چل کے گیا, سوار ہو کے نہیں گیا, چاہے اس کو 2 کلومیٹر بھی پیدل چلنا پڑا, چل پڑا وہ. ومشا ولم یرکب, پیدل گیا, سوار نہیں ہوا. ودنا, اور امام کے قریب ہو کر بیٹھا. بعض لوگوں کی عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ مسجد ساری خالی ہوتی ہے, وہ پچھلی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا. ہوتا ہے جمعے والے دن, میں خود دیکھتا ہوں. ودنا, اور وہ امام کے قریب آ کر بیٹھا, جتنی آگے جگہ ملی وہاں پہنچا. ولم یلغ لغوۃ, اور خطبہ جمعہ کے درمیان کوئی فضول کام نہیں کیا. اس نے فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی تہجد کا ثواب دیتے ہیں, اور اسی قدم کے بدلے 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا کر دیتے. اب ہماری زندگی میں تو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ پورے سال کی روزانہ کی تہجد پڑھوں, ایک بھی مس نہ ہو. ہے مشکل ہے. چلو تہجد تو بہت سارے پڑھ لیتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے, ہیں تو یہ بھی خاص ہی بندے اس کے جس کو توفیق مل جائے. لیکن سارا سال روزے رکھ سکتے ہو؟ نہیں رکھ سکتے, رکھ ہی نہیں سکتے. اور پھر 1 سال نہیں, اگر آپ کے گھر کا اور مسجد کا فاصلہ صرف 100 قدم کا ہے اور آپ نے 100 قدم چل لیے تو کتنے سالوں کے روزوں کا ثواب مل گیا؟ 100 سال کے روزے. اور اگر 1000 قدم چل لیا, 1000 سال کے روزوں کا ثواب. اور اتنے ہی سالوں کی تہجد کا ثواب, اور اتنے ہی قدموں کے اوپر تمہارے درجات کی بلندی, اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک درجہ بھی بلند ہوتا چلا جاتا. یہ تو اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ انسان کے تصور سے بھی باہر. قدم آگے اٹھاؤ, سال گیا, اس سے آگے سال کی تہجد, اس سے آگے سال کے روزے, کرتے کرتے مسجد میں پہنچ جائے. تو یہ کرنے والے کام ہیں, ہمیں یہ کرنا چاہیے. دکان آدھا گھنٹہ پہلے بند کر دیں, کاروبار آدھا گھنٹہ پہلے چھوڑ دیں, مصروفیات اور سونا اور دائیں بائیں گھومنا پہلے ختم کر دیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں, اور بہت سارے ایسے بھی جو بیلے گھر میں پے رہتے رہے, بس ادھر ادھر چلتے پھرتے رہتے. چل چلے جانے ہیں, کیڑا لازمی جمعہ پڑھنا نہیں. اور اس سے آگے نوافل, نفل کی بھی عادت ڈالیں, سنتے بھی پڑھا کریں. میں بھی اور آپ بھی سنتے پڑھنی چاہیے, نوافل ادا کرنے چاہیے. ما من عبد یسجد للہ سجدۃ الا رفع اللہ بها درجہ. جو بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. دوسرا سجدہ ہوا, دوسرا
درجہ بلند. جتنے سجدے کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے اتنے ہی درجات کو بلند کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں، سردی کے موسم میں، ٹھٹھرتی ہوئی رات میں آپ کو قضاء حاجت پیش آ گئی. آپ اپنے گھر سے نکلے اور باہر اس وقت جایا کرتے تھے، بڑا مشکل دور تھا، آج تو اٹیچ کمرے. آپ جب چلے تو ایک صحابی نبی علیہ السلام کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ساری رات بیٹھے رہے. ارے آج تم دیوار کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو؟ باہر ہی. آقا میں نے سوچا تھا اگر کوئی رات کو آپ کو ضرورت پیش آئے گی تو میں آپ کے ساتھ چل کے آپ کی خدمت کروں گا، اور اگر کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی تو کم از کم میں آپ کے گھر کا پہرا تو ضرور دوں گا نا. نبی علیہ السلام کہتے پھر میں قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ بھی ساتھ اٹھے، لوٹا لیا، برتن لیا، پانی بھرا اور ساتھ چل پڑے. نبی علیہ السلام جب قریب پہنچے تو ان کو تھما دیا. آپ آگے ہوئے، قضاء حاجت کی، واپس آئے، وضو کروایا. آپ نے فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ آج تو نے خدمت کر کے خوش کر دیا. دیکھیں نا، انسان خوش تو ہوگا نا کہ رات کے وقت جو آپ کی خدمت کے لیے آپ کے انتظار میں آپ کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیدار اور بیٹھا انتظار کر رہے ہیں. پتہ نہیں تھا کہ آپ نے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، اور یہ بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہو تو بیٹھے ہوں. اپنی محبت سے خود ہی بیٹھے ہوئے. آپ بھی بڑے راضی ہوئے. فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ سوال کر، آج میں اس رب سے لے کر دوں گا. کیا مانگتا ہے؟ ویسے وہ عظیم لوگ تھے. ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادا عہدہ ہی دے دیو. کوئی پیسے بڑے تھوڑے نے، آج کل گھر دے حالات بڑے خراب نے، یا کوئی معاملات گاریے. وہ انہوں نے کہا یہ اتنا سنہری موقع ہے، اس وقت مانگوں تو کیا مانگوں؟ اور جو مانگا لاجواب مانگا. اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے پیغمبر علیہ السلام، صرف ایک ہی سوال ہے، جس طرح آج میں آپ کے اتنا قریب کھڑا ہوں، جنت میں بھی اس طرح آپ کا ہمسائیگی میں مجھے محل مل جائے. بس یہی مانگا تھا. جنت بھی مانگی تو کیسی اعلیٰ مانگی، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے نبیوں سے اعلیٰ درجہ آپ کا، اور کہا آپ کا ساتھ ہی چاہیے. بس آپ نے ان سے کہا پھر آوا غیر ذالک، چلو کوئی اور بھی. فرمایا آقا جب آپ کا ساتھ مل گیا اور کچھ چاہیے ہی نہیں، بس صرف ایک ہی تمنا ہے. ہو سکتا نا اب کہتے ہیں چلو ایک اور ایک ہے، ایک آخرت میں ایک دنیا میں. نہیں. انہوں نے کہا وہی ہے، صرف وہی چاہیے. تو پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اگر میرا ساتھ چاہتے ہو، اتنا بلند مقام چاہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے، تو پھر تو نفلی نمازیں زیادہ پڑھا کر، نفل زیادہ پڑھا کر. فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، نفل زیادہ پڑھا کر. ہماری سنتے بھی رہ جاتی ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کڑیاں فرض نہیں. ہاں فرض تو نہیں ہے، لیکن درجات کے اندر کمی بڑی آئے گی. اگر اتنا بلند مقام چاہتے ہو تو نوافل پڑھا کرو. اور اسی طرح یہ نمازوں کے ساتھ ساتھ جو درجات کی بلندی ہے نا، وہ قرآن کی تلاوت سے بھی ہے، قرآن کو حفظ کرنے سے ہے. آج کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں، ایسے بدبخت بھی ہیں، ایمان والوں کا بیڑا غرق کرنے والے اور مسلمانوں کے ایمان کے اندر نقب لگانے والے بھی، جو کہتے ہیں ہوں حفظ کرن دا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایہو جہ بھی ایک جیل میں بیٹھا ہے
کہ قرآن موجود ہے حفظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوں سواب سوب کوئی نہیں قرآن مجید کا حفظ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی عبادت یقین جانیے بہت بڑی عبادت خود کرو بچوں کو قرآن اور پڑھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے قیامت والے دن کیا کہا جائے گا اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے سارے قرآن کو دیکھا اور میں نے احادیث کو دیکھا جنت کا انبیاء کے بعد مجھے سب سے بلند مقام اگر ملا ہے تو حافظ قرآن کا قاری قرآن کا ملا سب سے بلند مقام عالم با عمل ہو یہ ضروری ہے عقیدہ توحید و رسالت سب سے بلند مقام پوچھا گیا وہ کیسے شہید کا بڑا درجہ ہے بڑے بڑے درجے ہیں سخی کا بڑا درجہ ہے نفل و نوافل کا بڑا درجہ کہتی ہیں سب کے درجے مخصوص ہیں تیرا یہ مقام ہے تیرا یہ مقام ہے تیرا یہ مقام ہے تیرا یہ مقام ہے سب کو طے کر کے دیے جائیں گے لیکن حافظ قرآن قاری قرآن عالم دین ایک ایسی ہستی ہوگی جس کو میرے اللہ کہیں گے جتنا لینا چاہتا ہے لے لے اس کے لیے کوئی پابندی ہے ہی نہیں اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا پڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا لہلہا کے ترنم سے محبت سے غنے مدیں شدیں کر کے ٹھہر ٹھہر کے بار بار پڑھ کے پڑھتا بھی جا چڑھتا بھی جا تھکاوٹ نہیں ہوگی سانس نہیں پھولے گا انسان کو پریشانی نہیں ہوگی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پریشانی نہیں فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا تیرا مقام اس آخری آیت پر ہوگا جس کو تو تلاوت کرے گا جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیرا مقام ہوگا اور دوسری روایت میں آیا اقرأ وَاسْعَدْ بِكُلِّ آیَةٍ دَرَجَةٍ پڑھ اور چڑھ کتنا چڑھ ایک آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کر دے گا ایک ایک آیت کے بدلے ایک ایک درجہ کیا درجہ کتنا درجہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض بخاری کی روایت ہے 2 درجوں کے درمیانی فاصلہ کوئی 10-15 فٹ تے چھت نہیں ہے جنت کا ایک فلور سے دوسرے فلور کا فاصلہ یہ 15-16 فٹ تے نہیں ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان کا فاصلہ ہے اتنا ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اور یہ فاصلہ ایک آیت کی تلاوت کی وجہ سے اللہ اتنے درجات بلند کرے گا لیکن کون جو اس کو پڑھے گا جو اس کو سمجھے گا جو اس کو سیکھے گا جو اس کی تلاوت کرے گا جو اس سے محبت کرے گا جو اس کو غلاف میں لپیٹ کے رکھ دے گا بس بچی کی شادی کریں گی اس کے سائے میں جائے گی وہ ہاں قسم اٹھانی پڑے گی تو سامنے لا کے رکھ دیں قرآن تے ہتھ رکھاں تو لگے پتہ ہمارے یہاں مقدس کتاب ہے بڑی مقدس ہے لیکن خاص خاص کاموں کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں پڑھو میں بھی پڑھوں اور آپ بھی پڑھیں اور ہم وقت لگائیں اور تھوڑا سا طے کر لیں میرے خیال آج طے کریں یار میں روزانہ 15 منٹ تو ضرور پڑھوں گا یہاں سے شروع کریں گھنٹے کا کریں گے نا تو مشکل ہو جائے گی 2 گھنٹے کا کہیں گے مشکل ہو جائے گی پہلے تھوڑے سے 15 منٹ کوئی مشکل نہیں میں 15 منٹ روزانہ ضرور تلاوت کروں گا اور پھر آگے کبھی 20 ہو جائیں گے پھر 25 ہو جائیں گے پھر 30 ہو جائیں گے کم از کم آدھا گھنٹہ تو ہونا چاہیے کم از کم آدھا گھنٹہ یہ قرآن کی تلاوت ہمارے درجات کی بلندی کی ضامن ہے اور کتنی عظیم بات ہے یہ قرآن اللہ کی ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا ایک کنارہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے اللہ اکبر
دو کنارے ہیں اور ایک کنارہ تمہارے پاس اور ایک کنارہ اس کے پاس. یہ انسان کے درجات کی بلندی کی ضامن ہے. اسی طرح ایک اور بڑا عظیم عمل جس سے درجات کی خوب بلندی ہو جاتی، اور وہ ہے اپنی بچیوں اور اولاد کی صحیح تربیت. صحیح تربیت. معروف روایت ہے، من عال جاریتین حتی تبلغا، جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی تاکہ وہ جوان ہو گئی اور ان کا اسلام کے مطابق صحیح نکاح کیا، پیدائش سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر نکاح تک سارے معاملات میں اس کی تربیت کرتا رہا اور اس کے حقوق ادا کرتا رہا. دو بیٹیاں. فرمایا قیامت کے دن یہی پرورش اس کے اتنا کام آئے گی کہ وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو جائے گا. کتنا بلند درجہ ہو جائے گا. یہ ضروری ہے، یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے. لیکن ہمارے ہاں اس تربیت کے اندر کیا سمجھا جاتا ہے؟ اس کی جو ذمہ داری ہے میرے اوپر وہ صرف کیا سمجھی جاتی ہے؟ اس کا کھانا اچھا ہو، اس کا پینا اچھا ہو، اس کا لباس اچھا ہو، اس کی رہائش اچھی ہو اور اس کی دنیاوی تعلیم اچھی ہو. میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اور جب نکاح کا موقع آئے تو میں پوری جانچ پڑتال یہ کر کے کہ وہ کماتا کیا ہے، رہائش کہاں ہے، چیزیں کیا ہیں، کاسٹ اور اپنی برادری ہے، تو میں سمجھتا ہوں میں حق ادا کر دیا. یہ کوئی حق نہیں ہے، یہ حق کا ایک دوسرا درجہ ہے. اچھا لباس ٹھیک ہے دو، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں. کمزور ہو تو کوئی بات نہیں، اگر ہے تو دو. اچھا کھانا دو، لیکن اگر حالات اجازت نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں. اچھی تعلیم دنیا کی دو، لیکن اگر نہیں دے سکے تو کوئی بات نہیں. اچھے گھرانے میں شادی کرو، لیکن اگر نہیں بھی کر سکے تو کوئی بات نہیں. بات اس کی ہے کہ تو نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی ہے یا نہیں کی. اگر ایک شخص نے اپنی اولاد کو سونے کے نوالے بھی کھلائے ہوں، دنیا کی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ہو، برینڈ کے کپڑے پہنائے ہوں اور اعلیٰ کھانے کھلائے ہوں اور اعلیٰ دنیا کے معیار کے مطابق نکاح کیا ہو، لیکن اگر دین کی تربیت نہیں تو اللہ کی قسم یہ حدیث اس کے لیے نہیں ہے. یہ نہیں ہے اس کے لیے. لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ کیا ہو، لیکن اگر دین کی تعلیم نہیں ہے تو وہ اس ثواب اور اجر سے محروم ہے. اور اگر کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، ہزاروں ہی خرچ کیے ہو، لیکن اسلام کی تعلیم ہے، نمازوں کی تربیت ہے، تلاوت کی تربیت ہے، اذکار کی یاد دہانی ہے، پردے کی یاد دہانی ہے، اور نیک بنانے کی پوری کوشش کی گئی، اور پھر نیک جگہ پہ رشتہ کر دیا اور اپنے گھر سے اس کو رخصت کر کے روانہ کر دیا. پیدائش سے لے کر روانگی تک اگر اس نے دین کو غالب رکھا، اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں اتنا قبول ہے کہ اس کا یہی عمل اتنا درجہ بلند کر دے گا کہ قیامت کے دن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا پہنچے گا. آپ دیکھیں، لیکن ہمارے ہاں یہ سوچ اور رجحان بہت کم ہے، یہ خیال اور تصور بہت کم ہے. اور ایک اور بات، الا اخبرکم بافضل من درجات الصیام والقیام. نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز روزے کا بہت درجہ ہے، لیکن اس سے بھی بلند درجات تمہیں بتاؤں. اور اللہ کے راستے میں درہم اور دینار
سونا اور چاندی خرچ کرنا سخاوت بہت اعلیٰ درجہ ہے، لیکن اس سے بھی بلند درجہ بتاؤ؟ صحابہ حیران ہوئے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، سونا چاندی، اس سے بھی افضل؟ یعنی یوں سمجھو ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے، ایک روزہ رکھے ہوئے ہے، ایک سونے کی بوریاں کھول کھول کے لٹا رہا ہے، اور ایک چاندی کے سکے جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے۔ ان چاروں کے کاموں سے اعلیٰ کام کرنے والا تمہیں بتاؤں؟ آقا وہ کون ہے جو ان سے بھی اوپر ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ ان سب سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت اور اپنی یاد جو ہے نا وہ بڑی پسند ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں اگر آپ ایک جگہ پہ جائیں، 3-4 آدمی بیٹھے ہوں، اپنے دھیان سے باتیں کر رہے ہوں، وہ آپ کو دیکھے ہی نہ، اور آپ جا کے آرام سے اس کے پاس بیٹھ جائیں اور وہ تیرے ہی تذکرے کر رہے ہوں، یار وہ بندہ بڑا چنگا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اس کی یہ خوبی، تو آپ کو سن کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی کہ نہیں؟ کتنی پڑے گی؟ بڑے ہی خوش ہوں گے، واہ۔ اور آپ چاہیں گے کہ ذرا تذکرے تھوڑے سے اور کرتے رہیں اور میری تعریف ذرا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہونی بھی چاہیے۔ ہماری تو جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں، ہمارے تو اپنے کام ہوتے ہی نہیں، یہ تو اس کی خاص رحمت ہے کہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے اور ہماری تعریف ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ہمارے گناہوں کو ہمارے پیچھے کھڑا کر دینا تو دنیا ہمارے چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہ کرے، حقیقت ہے۔ لیکن یہ تو اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے کہ آج ایک دوسرے کی جو تعریف ہے یا اس کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، یہ اس نے ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے۔ اصل تعریف کے لائق کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اصل تعریف کے لائق ہو۔ تو جب اس کی تعریف کی جاتی ہے نا، پھر وہ اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے، بہت نوازتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک مسجد لگا لیں، یہی مسجد جو ہمارے پاس، اس مسجد میں آج اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بندوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کتنے کے کلمات کہے ہوں گے؟ اگر 100 بندہ بھی نمازی ہے تو وہ 100 مرتبہ بھی اللہ کا ذکر سارے دن میں کیا ہو تو کتنا بن گیا؟ 10,000 تعریف کے کلمات ہو جائیں گے۔ سارے دن میں 100 مرتبہ تو نمازوں کے اندر اور ویسے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ پڑھ ہی لیتے ہیں نا، 10,000 تو کم از کم ہے ایک مسجد میں۔ اور اگر ان کے گھر والوں کا بھی لگا لیا جائے، بچے بھی عورتیں بھی، تو پھر کتنے ہو جائیں گے؟ 20-30 ہزار ہو جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح پورے محلے کے لوگوں نے کتنے اللہ کی تعریف کے کلمات کہے ہوں گے؟ وہ تو بہت ہے۔ اور اگر آپ پورے لاہور کی سطح پہ چلے جائیں تو گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ لاہور سے نکل کر پنجاب کی سطح پہ چلے جائیں، گن سکتے ہو؟ کروڑوں۔ پنجاب سے نکل کر پورے پاکستان میں آج کتنے انسانوں نے اللہ کی تعریف کے کتنے کلمات کہے ہوں گے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ اور پاکستان سے نکل کر پوری دنیا میں آج کتنے انسانوں نے عرب میں، عجم میں، امریکہ میں، افریقہ میں، کہاں کہاں دنیا آباد ہے، اللہ کی تعریف کے کتنے کلمات کہے؟ کوئی انسان شمار؟ صرف انسان نہیں، اللہ کے نورانی فرشتوں نے اللہ کی تعریف کے کتنے کلمات کہیں گے صبح سے لے کر شام تک؟ گن سکتے ہیں فرشتوں کی تعداد کی؟ اور صرف فرشتے نہیں، انسان، فرشتے، جن، حیوان، پرندے، درندے، حشرات، نباتات، پوری دنیا کی ہر مخلوق کس کی تعریف کرتی ہے؟ ایک اللہ کی۔ اور ساری مخلوقوں نے مل کر آج اللہ تعالیٰ کی کتنی تعریف کی ہوگی؟ انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساری تعریف کے کلمات کا برابر ثواب ہمیں بھی مل جائے، انسان، فرشتے، حیوان، پرندے جو اڑتے اللہ کی تعریف، درندے جو دوڑتے ہوئے اللہ کی تعریف،
وہ حشرات جو رینگتے ہوئے ساری مخلوقات نے آج کے پورے دن میں پوری دنیا آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات نے آج اللہ کی تعریفیں کی ہیں نا، ان ساری کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ کیا جائے اور مجھ اکیلے کو اتنا درجہ اور اتنا ثواب مل جائے تو یہ بڑی بات ہے نا، بہت بڑی بات۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ تقریباً اگر ہم کمانا چاہیں ویسے تو پھر تو سالوں سال بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کروڑوں نہیں اربوں دنیا ہے۔ آپ بھی کہہ رہے 1.25 ارب مسلمان، اور پھر کتنے فرشتے اور کتنے جن اور کتنے پرندے اور کتنے حیوان اور کتنے حشرات، چونٹیاں بھی تو اللہ کی تعریف کرتی ہیں نا، تو یہ تو انسانی بس سے باہر ہے۔ لیکن قربان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اللہ کی رحمت پہ قربان، ان سب کے برابر ثواب اور درجہ لینے کے لیے صرف آدھا منٹ لگتا ہے، صرف آدھا منٹ، گھڑی پہ دیکھ کے، سیکنڈ والی گھڑی پہ دیکھ کے صرف آدھا منٹ لگتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ یہ دعا یاد کرنی پڑتی ہے، چاہے اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں، لکھ کے رکھ لیں، موبائل میں یاد کر لیں، یہاں لکھ دیں۔ دعا کے 4 حصے ہیں، وہ یاد کیجئے گا۔ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سونی، ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں لیکن خصوصی رات کو سونے سے پہلے۔ 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آسان الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، یہ پہلا حصہ۔ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمانی و سقانی، یہ تو آپ کو آتا ہی ہوگا، کھان پین دی گل ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمانی و سقانی، 2 حصے ہو گئے۔ دوبارہ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمانی و سقانی۔ تیسرا الحمدللہ الذی من علی فافضل، الحمدللہ الذی من علی فافضل۔ چوتھا اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ یہ 4 حصے آپ دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں۔ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی، الحمدللہ الذی اطعمانی و سقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ یہ آدھا منٹ بھی نہیں لگتا۔ ترجمہ کیا ہے؟ ساری تعریفیں اس اللہ کی جو مجھے کافی ہو گیا، مجھے اب کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ وآوانی، اور اس نے مجھے ٹھکانہ دیا، رہائش دی، سونے کی جگہ دی۔ دوسرا ساری تعریفیں پھر اسی اللہ کی جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، بھوکا نہیں سو رہا میں۔ پھر تیسرا ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے میرے اوپر احسان کیے تو خوب کیے، بڑے کیے، جن کو میں گن نہیں سکتا۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی آگ سے نجات دے دے۔ یہ دعا جب بندہ رات کو سونے سے پڑھتا ہے نا، فقد حمد اللہ بجمیع محامد الخلق، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اس بندے نے پوری مخلوق کی ساری تعریفوں کے برابر اللہ کی تعریف کر چھوڑی ہے۔ اور جب سب کے برابر کرے گا تو اس کے درجات بہت ہی زیادہ بلند ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جنت کا شوق ہونا چاہیے اور جنت میں اعلیٰ درجات کا شوق ہونا چاہیے۔ بغیر حساب والے جنت میں جانے والوں میں شریک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھیں، وضو اچھی طریقے سے کریں، پیدل چل کے جانے کی کوشش کریں، نوافل ادا کرنے کی کوشش کریں، سنتیں پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ تعلق جوڑیں اور روزانہ کا ٹائم فکس کریں۔
کم از کم کا ٹائم، اتنے تو میرے اوپر فرض سمجھیں اپنے اوپر، پھر اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں۔ اور یہ اللہ کی تعریف، ذکر، اذکار، تلاوت، بچوں کی تربیت، نگرانی، اور اس کے ساتھ یہ دعائیں پڑھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرے گا، اعلیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اور جنت کے اعلیٰ درجات اور ادنا درجات میں آپ نے سنا اس قدر فرق ہے، جس طرح ہم زمین پہ بیٹھے آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اس طرح جنتی بھی آپس میں اتنے اونچے نیچے ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں اونچے جنتیوں میں شامل فرما، اعلیٰ درجات والوں میں شامل فرما، اعلیٰ علیین والوں میں ہمیں شامل فرما، اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔